مدرسے کے بچے عصر کے بعد کہیں گھومنے چلے جائیں، جنگل سے شکایت کرتے ہیں، جی آپ کے بچے تو بڑے بدماش ہو گئے، دیکھو جی یہاں گھوم رہے۔ ارے بھائی پیروں میں زنجیر ڈال کے رکھو گے کیا؟ انہیں گھومنے دو گے نہیں؟ کہیں جانے دو گے کہ نہیں؟ کھیلنے دو گے کہ نہیں؟ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو ان مدرسے کے بچوں سے جلتے ہیں، بھوکتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی خدمت کرنی چاہیے، گزرتے ہوئے کو اپنے گھر بلا کے چائے پلا دینی چاہیے۔ کل قیامت کے دن یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اعزاز و اکرام سے نوازے گا۔ میدان محشر میں ان جوانوں کو اللہ تعالیٰ آواز دے کر کے کہے گا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال۔ قرآن کے حافظ کو بلا کے کہا جائے گا جنت کھلی ہوئی ہے، چڑھو اور قرآن پڑھو، اور جیسے دنیا میں اچھی طرح قرآن پڑھتے تھے ویسے پڑھتے چلے جاؤ، جاؤ پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، جہاں تک تمہارا قرآن ختم ہوگا وہیں تک جنت تمہارے حوالے، تمہارے نام کر دی جائے گی۔ یہ جماعت تو وہ ہے جن کی آنکھوں کی روشنی مبارک کہ ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو قرآن کریم کے الفاظ پہ پڑھتی ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں تو قرآن دیکھتے دیکھتے بند ہوتی ہیں۔ وہ اگر ہاتھ لگاتے ہیں صبح سب سے پہلے تو وضو کے بعد اللہ کے کلام کو اٹھاتے ہیں، اللہ کے کلام کو سارا دن پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر چند منٹ کے بعد لیے وہ کھیلنے چلے گئے اور وہ کھیلتے ہوئے کسی کو نظر آئے تو مسجد والے بھی کہتے ہیں میاں صفے انہوں نے توڑ دی، لوٹے انہوں نے پھوڑ دیے، انہوں نے مسجد کا نظام بیکار اور برباد کر دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی پاسنگ بھی نہیں ہو سکتے ہیں ہم، یہ اتنے قیمتی سرمایہ ہے کہ ان کا پاسنگ بھی ہم نہیں بن سکتے ہیں۔ 100 سال عبادت کرنے والا ان کی ایک دن کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جن کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور لوگ ہیں کہ صاحب مسجد میں اگر مکتب کھلا ہوا ہو تو اس قدر بوکھلاہٹ چڑھ جاتی ہے بعض بار بوڑھے کو کہ وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ ارے میاں مولوی صاحب تمہارے بچوں نے تو ساری صفیں توڑ دی، بڑے آئے صفوں والے۔ میں کہتا ہوں ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے گاؤں پر برکتیں برس رہی ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں۔ لوگوں ان کی شکایت نہ کیا کرو، ان کا احساس کیا کرو، انہیں گھر بلا کے چائے پلایا کرو، ان کو تحفے دیا کرو، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ تعلق اور انسیت کی وجہ سے ان کے طفیل میں ہماری بخشش کا اعلان فرما دے۔ اور یہ ہوگا، اور ایسا حال آئے گا، ایسا موقع آئے گا کہ ان کی برکت سے اور ان کی محبتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے گناہ گاروں کو بخش دے گا۔